رمضان مبارک کے بعد ہمیں کون سے اعمال اختیار کرنے چاہیے اور ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ احقاف میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، خوف زدہ بھی نہیں اور غمگین بھی نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ اصحاب الجنہ ہیں خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو انہوں نے اختیار کیے رمضان مبارک میں۔ تو یعنی زندگی میں جو اعمال اختیار کی، میں کیونکہ رمضان کی گفتگو کر رہا ہوں تو اس لیے اس کو رمضان کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں، تو لہذا ناظرین رمضان میں ہم نے اعمال ہی اعمال کیے۔ اب آپ دیکھیں سب سے بڑی عبادت جو ہے رمضان میں ہم نے روزہ فرض اس کو ادا کیا، کتنی بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قیام اللیل جو تراویح کی صورت میں ہم ادا کرتے رہے، ماشاءاللہ وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ الحمدللہ ہر شخص نے تراویح کے اندر قرآن سنا، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا۔ اور قرآن جو ہے کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ رب العزت کے دربار میں۔ تو الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن اپنے بندے، یعنی اپنے بندے سے مراد جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا رمضان کا روزہ، ان کی شفاعت کرے گا۔ یا ربی انی منعتہ الطعام، کہ میں نے اس شخص کو روکے رکھا کھانے سے پینے سے، وہ شہوات سے روکے رکھا، تو فشفعنی فی، تو اس کے حوالے سے میری شفاعت ہو، اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ اسی طرح سے قرآن کہے گا، یقول قرآن انی منعتہ النوم فی اللیل، کہ میں نے اس کو رات کو روکے رکھا سونے سے، تو فشفعنی فی، تو میری جو ہے وہ شفاعت اس کے حق میں، اللہ تو میں اس کی شفاعت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت بھی قبول کرے گا۔ اب لہذا دیکھیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا پورے رمضان میں، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ تو پورا سال انسان کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، پھر اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو تعلق ہم نے قائم کیا تھا، یہ تعلق جو ہے اصل میں پورے سال کے لیے تھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاص، للہیت، تقوی، اور پھر تعلق مع اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا قائم ہو جانا، تعلق بنانا۔ تو رمضان میں ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، اللہ ہمیں ملا، اللہ کے ساتھ ہم نے محبت کی، اور اللہ نے اپنی محبت، ہماری محبت کا جواب محبت کے ساتھ دیا، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میری محبت میں روزہ رکھ رہے ہو، کھانے پینے کو چھوڑ رہے ہو، تو میں بھی تمہیں اپنا آپ دیتا ہوں، اور روزے کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ تو جب آپ نے، اور ہم جو محبت ہوتی ہے ناظرین، وہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے، ایک مہینے کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے، ایک ہفتے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب محبت قائم ہو گئی، جب تعلق ہو گیا، تو اب اس تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے سارا زمانہ چھوڑ دے۔ تو اب اللہ نہ چھوٹے، اللہ سے جب دل لگایا ہے، اللہ سے تعلق قائم کر لیا ہے، اللہ کی محبت مل گئی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ کی محبت ہمیں مل گئی، اللہ ہمیں مل گیا، اور جسے اللہ مل گیا سبحان اللہ، اسے اور کیا چاہیے، اسے اور کیا چاہیے جس کو اللہ مل جائے۔ من لہ مولا فلہ کل، جس کو اللہ مل گیا ہو تو اس کو تو ساری کائنات مل گئی، اس کو تو سب کچھ مل گیا، اس کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ تو اب جب اللہ کی محبت قائم ہو چکی تو اس محبت کو برقرار رکھنا ہے، اور اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری آنی چاہیے، دن بدن یہ تعلق اور زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ ہونا چاہیے۔ ما بال ریکو کا لیس ملحن تعامنی، ما بال ریکو کا لیس ملحن، کہ جو تیرا جو
ایک شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی تیرا جو لعاب ہے، محبوب کے لعاب کو کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس کو چکھا تو وہ یزیدنی عطشا اذا ما ذقتہ، جب سے میں نے اس کو جو ہے چکھا ہے تو میری تو پیاس اور بڑھ گئی ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ رمضان کے اندر جب ہم نے اللہ کی محبت کو چکھ لیا، اللہ کی محبت کو پا لیا، تو اب اور پیاس کو بڑھ جانا چاہیے، اور زیادہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اعمال کو کرنا چاہیے۔ بھئی کیوں تم اتنے اعمال کرتے ہو، کیوں تم نوافل پڑھتے ہو، کیوں تم اتنی عبادت کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھئی میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو لہذا ناظرین، رمضان کے اندر جب ایک انسان کے دل کے اندر عشق کی، محبت کی چنگاری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اب اس چنگاری کو ہم نے ایک آگ بنانا ہے، آگ۔ وہ حضرت شیخ کا ایک شعر ہے نا، جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ تو یہ جو آگ ہے عشق کی، اس کو اور بڑھانا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے جو غیر اللہ ہے، صرف لا الہ الا اللہ ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے قلب میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سارے غیر اللہ کو اپنے دلوں سے نکال دیں، جھاڑو پھیر دیں، صاف کر دیں۔ لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو تعلق پیدا ہوا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے تو ناظرین پھر اس کو جو ہے وہ یعنی کبھی آپ لوگوں نے محبت کی ہے، جس نے محبت کی ہے، کہتے ہیں کم سے کم جس آدمی نے عشق مزاجی کا مزہ چکھا ہوتا ہے نا، ایک تو دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے محبت کیا ہوتی ہے، اور محبت ایک ہوتا ہے نا، ماں کی محبت کا ہونا اپنی اولاد سے، یعنی والدین کی محبت کا ہونا اپنی اولاد سے، اس کا تو ایک اپنا ایک لطف ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ اسی طریقے سے بھائی کا بھائی سے محبت کرنا، خاندان کا، یہ چاچے مامے اور یہ ساری محبتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عشق مزاجی، جب انسان کو جو ہے وہ عشق کیا ہو، وہ محبت کی ہو، تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عشق کیا چیز ہوتی ہے، یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا تو جنہوں نے اس کا مزہ چکھا ہے تو وہ پھر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب پھر اللہ سے محبت ہو جائے تو بس پھر کسی اور چیز میں لذت ہی نہیں رہتی، پھر انسان جو ہے ہر عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، بے دلی کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا ذکر اذکار کرنا، نیک اعمال کرنا، پھر اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی ابھی تو کیا ہے کہ بھئی ہم گناہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کر رہے کہ بھئی اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ پکڑ لے گا، اللہ عذاب دے گا، اور ایک ہے نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نے یہ کام اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ اصل رمضان سے ایک تعلق انسان کے اندر قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے، آپ سب کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس لیے میں اس حدیث کو ابھی بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات کہیں گے کہ یار اس وقت اس کا موقع ہے، کوئی موقع مال ہے اس بات کو کرنے کا؟ وہ اس لیے ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو مفلس ہے، پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا مفلس کون ہے، یعنی بظاہر مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال دولت اسباب دنیا نہ ہو، یہ نہ ہو، تو اس کو مفلس فقیر غریب مسکین کہتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے، نماز روزے عبادات لے کر آئے، حج زکوٰۃ، یہ عمرے طواف، یہ ساری چیزیں، تو یہ بالکل یہی موقع ہے نا کہ رمضان کے بعد ڈھیروں عبادتیں لے کے جا رہے ہیں ہم، ڈھیروں ہمارے اعمال نامے میں نمازیں، روزے، طواف، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور کھانا کھلانا غریبوں کو، یہ وہ کتنی نیکیاں۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو ڈھیروں اعمال لے کر آئے، نماز روزے حج زکوٰۃ، لیکن کل قیامت کے دن کہ اس کو کیا ہو کہ اس نے کسی کا دل دکھایا تھا،
یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائیں. کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، بہتان لگایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا حق کھایا، تو اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں. اور پھر بھی اگر حساب کتاب برابر نہ ہو تو پھر اس کی بدعمالیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مفلس نہ بنائے. یہ ایک تو مفلس ہے نا بھائی فقر و فاقہ یعنی مال وغیرہ والا مفلس نہیں، ایک ہے کہ وہ والا مفلس نہ بنائے. ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم نے رمضان بھی بہت اچھا گزارا، لیکن ہم نے رمضان میں بھی لوگوں کے دل دکھائے، ہم نے رمضان میں بھی جو ہے چغل خوریاں کی، ہم نے رمضان میں بھی جو ہے غیبتیں کی، ہم نے رمضان میں بھی جو ہے وہ بہتان لگائے، ہم نے رمضان میں بھی جو ہے وہ لوٹ مار کی، ہم نے فراڈ کیا، چیٹنگ کی. تو بس پھر یہی ہوگا، اتنے سارے اعمال تو کر لیے ہیں لیکن اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.